قليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم نار تکبیر. ایسے نہیں کافی صاحبان تشریف فرما ہے. خالق اکبر کا نام بہت ہی بلند ہے. جو شخص بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے لئے واجب اور ضروری ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی کو بلند آواز کے ساتھ کوشش کریں. بآواز بلند جواب دیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، پھر بھی نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، پھر بھی نعرہ حیدری، یا علی. صلوات بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرمائیں. اپنے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لئے سارے کوشش کریں. ایک مرتبہ مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں. اللہم امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے جلد سے جلد تشریف آوری کے لئے کوشش کریں. بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں. اللہم آواز کھولو گا، اس کی آواز بلند کریں. بابا جی جاؤ. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان وكرمنا وفضلنا على الأمم السابقة بالتصديق والإيمان وهو أحسن الخالقين. صلوات. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبطحي الهاشمي الهادي المهدي سيد البهي وكوكب در صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والأمر والرضا صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وعظمتهم وحرمتهم وغيبتهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم الذي يوسوس في صدور الناس. جو بندہ آل محمد کے احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے اور ذکر آل محمد سننے کے لئے جتنا ذہنی، روحانی، جسمانی طور پر فرش شفاعت پر، فرش عذاب پر تشریف فرما ہے، کوشش کرے عظمت اہل بیت پر اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائے. اللہم صلی اللہ. دعاگوہوں کے خالق لم یزل آل محمد کے پاکیزہ نورانی ذکر کے صدقے سے پیر مرشد بابا سید شوکت عباس کاظمی صاحب کا، بابا سید شفقت عباس کاظمی صاحب کا، بابا سید علی نقی شاہ صاحب کا، تمام اہل و عیال کا یہ پرخلوص صفی ازا مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے. تمام عزاداروں کا، موالیان حیدر کرار، سنی شیعہ احباب کا فرش ولا و عزا ذکر آل محمد میں قدم قدم چل کر آنا مالک عبادت میں شمار فرما. کریم اللہ آل محمد کی عزت و طہارت کا صدقہ جن جن احباب نے ہمارے ذمہ جو دعائیں لگائی ہیں عالم بذات صدور، مالک تمام کی نیک دلی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما. ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں مالک ان کے درجات کو مزید بلند فرما. بالخصوص بابا سید اعجاز حسین بخاری علی اللہ مقامہ ونور اللہ مرقدہ، مالک سید کے درجات کو مزید بلند فرما. کریم اللہ ہمارے وارث برحق امام زمن کا مالک ظہور جل فرما. کریم اللہ علیہ محمد کی عزت و طہارت کا صدقہ سارے آمین کہیں. سرکار علامہ تاج المناظرین سلطان المناظرین سرکار علامہ اظہر عباس حیدری صاحب کی مالک محافظت فرما.
کریم اللہ انہیں ہر مقام میں استقامت عطا فرما، دشمنان آل محمد کو مالک نست و نابود فرما، دشمنان عزاداری کو مالک نست و نابود فرما، یہ عزاداری ولایت علی ہماری نسلوں میں جاری اور ساری فرما۔ کریم اللہ ہماری تمام تر دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات یاد فرمائے۔ اجازت بات شروع کیجئے۔ بابا جی قاسم شاہ صاحب تشریف فرمائے۔ سارے آمادہ ہیں سرکار، چند لمحے کی نوکری ہے عظیم بارگاہ سے خیرات حاصل کرنے کے لیے۔ میں جتنی دیر بھی آپ کے ساتھ میں گفتگو رہوں، آپ کی توجہ کا محور مرکز فقط اور فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے۔ آپ نوجوان ہیں، ایسے کوشش کریں، اگر مہربانی فرمائے تو یہ سامنے تشریف لے آئیں۔ ایسے مڑ مڑ کے آپ کی زیارت کرنی پڑے گی، سامنے آ جائیں گے تو آپ کی زیارت۔ پچھلے سردار ایسے آپ بھی تھوڑی سی مہربانی فرما دیں، بلاف آپ بھائی جان ایسے یہ جگہ دیکھیں، تھوڑی سی مہربانی فرما دیں۔ ایک گلدستہ ہے، گلدستے کی شکل میں بیٹھ جائیں تاکہ بلا فاصل کے ماننے والوں میں چند جملے آل محمد کی فضیلت کے پڑھے جائیں۔ آ جائیں سرکار، آ جائیں۔ صلوات پڑھنے بلند آواز کے ساتھ اللہم صلی علی بابا جی سارے سرکار مہربانی شکریہ، صدا سلامت رہیں۔ ہر بندہ وقت کی ضرورت میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، جلدی موکلو آپ اسے، ٹھیک ہے سر؟ بابا جی ہر بندہ پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے، ہے نا؟ کیا آپ نہیں ہیں پریشان؟ سارے پریشان ہیں، لیکن اب دیکھیں معجزہ کیا ہے کہ مہنگائی کے اس عروج کے عالم میں، خطرناک ترین ماحول میں، پابندیوں کے باوجود، موسم کی شدت اور حدت کے باوجود، صبح و شام گلی گلی میں ذکر حسین ابن علی کا ہونا، بیدار ہونا خدا کے لیے، بیدار ہونا خدا کے لیے۔ ارے صبح و شام ذکر حسین ابن علی کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو بے وارث نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو پہلے پہنچ گئے ہو سلام ہے آپ کو ماں حسین کی، آپ کو کسی کا بھی محتاج نہ فرمائے۔ ہم وہ قوم ہیں بھائی جو بے وارث نہیں۔ تو سوال کو افتخار حسینی تو نے آتے ہی برسر منبر پہلا جملہ ہی یہی کہا ہے کہ مہنگائی کے سروج کے عالم میں، خطرناک ترین ماحول میں، پابندیوں کے باوجود، موسم کی شدت اور حدت کے باوجود، صبح و شام گلی گلی نگر نگر کوچہ کوچہ میں ذکر حسین ابن علی کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو بے وارث نہیں۔ تو ہمارا کون سا وارث موجود ہے؟ لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو۔ ہمارا وارث کل بھی محمد تھا، ہمارا وارث آج بھی محمد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے، جس کے سینے میں علی ہے، ہاتھ اونچے جاؤ عبادت کرو۔ اے علی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کل بھی ہمارا وارث محمد تھا اور آج بھی ہمارا وارث محمد کی حیثیت سے بابا جی پردہ غیبت میں تشریف فرما ہے۔ توجہ دیکھیں، میں وقت کی ضرورت ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں جو اس وقت کی ضرورت ہے۔ بابا قاسم شاہ جی مرشد نے دعا فرمائیے گا۔ دیکھیں مجلس ہو رہی ہے بابا سید شفقت حسین کاظمی، بابا سید شوکت عباس کاظمی صاحب کے زیر انتظام۔ اب جو ذاکر خطیب واعظ شاعر یہاں پر آ رہا ہے تو انہیں بابا جی کہہ رہے ہیں کہ ایسی گفتگو کریں، توجہ، ایسی گفتگو کی جائے کہ یہاں کا امن قائم رہے۔ یہاں کا بھائی بزرگوں امن بابا جی ملک صاحب قائم رہے۔ وسیم بھائی یعنی یہ ہے اختر ٹاؤن، ایک علاقہ ہے بورے والا کا، چھوٹا سا ٹاؤن ہے۔ تو بابا جی کی یہ کوشش ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو اور یہاں کا جو امن کی فضا ہے وہ قائم رہے۔ ساتھ میں ملک کا شہر جو بڑا ہے وہ ہے بورے والا۔ بابا جی اب جو بورے والے کا ہمارا بڑا ہے تو اس کی بھی یہی کوشش ہے کہ پورے بورے والا کا امن قائم رہے۔ بات آگے ہے، میں بات آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں، ایک لمحہ مجھے چاہیے۔ پورے والے کا بڑا
تو اس کی یہ کوشش ہے کہ پورے والے کا امن قائم رہے. ساتھ میں ضلع ہے ہمارا وہاڑی, اور جو پورے ضلع کا بڑا ہے تو اس کی بھی یہی سنی شیعہ بھائیوں کوشش ہے کہ پورے ضلع کا امن قائم رہے. اور اگر ضلع اکٹھے کیے جائیں تو پھر سنی شیعہ بھائیوں وہ صوبہ بنتا ہے. اور بھائی جو صوبے کا بڑا ہے تو اس کی بھی یہی کوشش ہے, آواز دو اس کی, جو صوبے کا بڑا ہے تو اس کی بھی یہی کوشش ہے کہ پورے صوبے کا امن قائم کیا جائے. اور اگر صوبے اکٹھے کیے جائیں تو پھر وہ ایک ملک بنتا ہے. اور جو ملک کا بڑا ہو تو اس کی بھی یہی کوشش ہے کہ پورے ملک کا امن قائم رہے. اور اگر ملک اکٹھے کیے جائیں تو پھر وہ دنیا بنتی ہے. اور جو دنیا کا بڑا ہے تو اس کی بھی یہی کوشش ہے قاسم شاہ جی کے پوری دنیا کا امن قائم کیا جائے. رضوان بھائی لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو. یہ جتنے بھی پڑے ہیں یہ فقط کوشش کر سکتے ہیں لیکن مکمل طور پہ امن قائم نہیں ہو سکتا. تو سوال کرو کہ مکمل امن کب قائم ہوگا؟ مجھے غازی کے علم کی قسم, مکمل امن اس وقت قائم ہوگا جب اس بادشاہ کا ظہور ہوگا جسے اللہ نے خود قائم بنایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو قائم کی ریت ہو, صاحب العصر والزمان کی ریت ہو, ہاتھ اٹھے جاؤ یا امام المنتظر, یا امام المنتظر. مل کے بولو حیدری. اس وقت قائم ہوگا. توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ جب اس بادشاہ کا ظہور ہوگا جسے اللہ نے خود قائم بنایا, اور ایسا قائم ہے جو آج تک قائم ہے. ضروری نہیں کہ ہر بات پہ زور لگاؤں تو آپ بولیں بابا جی. ایسا قائم جس کی وجہ سے دنیا قائم, جس کی وجہ سے آسمان قائم, جس کی وجہ سے زمینیں قائم, جس کی وجہ سے ہمارا ایمان قائم. توجہ ہے نا سرکار؟ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے اس دنیا میں, ایک نظام. پیغام ہے آپ تک. نظام کون سا؟ مجھے دیکھیں سرکار, یہ بند کر دو رستہ, جلدی جلدی رستہ بند کرو. نظام کون سا؟ نظام ہدایت. میرا چاند مینو ایک نظام سرکار ہدایت. یعنی اللہ نے اس کائنات آدم و عالم میں ہدایت کا انتظام پہلے کیا. ہدایت کا انتظام بابا جی پہلے کیا, پھر کسی مخلوق بندے بشر کو اللہ نے دنیا میں بھیجا. یعنی رضوان مہدی صاحب, قیامت کے دن کوئی بندہ بشر اللہ سے بھائی یہ شکوہ شکایت گلا بابا جی نہیں کر سکتا کہ میں نے دنیا میں, توجہ لفظ ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے, دنیا میں اتنے سانس, اتنے سیکنڈ, اتنے منٹ, اتنے گھنٹے, اتنے دن, اتنے ہفتے, اتنے سال بغیر ہدایت کے گزارے. کوئی نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہادی پہلے بھیجا. پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں. اللہ نے دیکھیں داد لینے کے طریقے آل محمد نے بہت عطا کیے. میں ایک پیغام ہے سرکار قائم کا, وہ پہنچانا چاہ رہا ہوں. اللہ نے ہادی کا انتظام پہلے کیا, پھر کسی مخلوق کو, بندے کو, بشر کو اللہ نے دنیا میں بھائی سرداروں, پچھلے سرداروں بھیجا. پہلا ہادی جو اللہ نے دنیا میں ظاہری طور پر بھائی بھیجا, کون؟ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام. جانتے ہیں حضرت آدم؟ اب دیکھیے, جب حضرت آدم دنیا میں آئے تو کچھ بھی نہیں تھا. تھا کچھ؟ لالا جی کسی کی تحقیق ہے تو بتائے. کچھ بھی بھائی نہیں تھا. بابا جی جب تھا ہی کچھ نہیں تو آدم ہدایت کسے کرے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. لمحہ چاہیے, لمحہ چاہیے. اور بھائی ہے ہی کچھ نہیں, کوئی بندہ بشر نہیں, تو ہدایت کسے کر؟ عرصہ گزرا, اللہ کے حکم سے مخلوق خلق ہوئی. آدم نے لوگوں کو دیکھا, قریب آئے, لوگوں کو پہلی مجلس سنائی. توجہ توجہ توجہ. لوگوں کو دعوت دی. کیا؟ کولو
لا الہ الا اللہ۔ میں نے کہاں سے بات شروع کی ہے؟ آپ تھک گئے ابھی سے، ابھی بات بڑی لمبی ہے سرکار۔ قولوا لا الہ الا اللہ، توحید کی بات کی، وحدانیت کی بات کی، اللہ کے کریم رحیم جبار قہار ہونے کی سرکار۔ اور قاسم شاہ جی، وسیم بھائی، بات لوگوں نے کہا اللہ کا نبی ہے، صاحب کلمہ ہے، ہمارے درمیان رابر ہادی خلیفہ بن کے آیا ہے، ایک سوال کا جواب دے۔ توجہ، اسی پر لطف آئے گا۔ ایک سوال کا جواب دے۔ آدم نے کہا سوال کون سا؟ کہا جس اللہ کی وحدانیت کی، ربوبیت کی، کریم ہونے کی، رحیم ہونے کی، جبار ہونے کی، قہار ہونے کی، تو نبی خلیفہ رہبر ہادی ہو کے ہم سے بات کر رہا ہے، کبھی خود اس اللہ کو دیکھا ہے؟ زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہلے پہنچ گیا ہے۔ کیا آپ نے اس اللہ کو دیکھا؟ پہلے بچے سے لے کے وہ باوجی تک، جہاں جہاں تک نوکر کی آواز جا رہی ہے، فکر سن کے سمجھ کے پھر بول رہا ہے۔ کیا آپ نے اس اللہ کو دیکھا؟ جو آدم نے جواب دیا، حضرت آدم نے، بزرگوں مجھے دیکھو، حضرت آدم نے کہا ارے دیکھا نہیں، دیکھا نہیں، مگر کسی سے سنا ہے کہ وہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کسی سے جیو اے آئی، کسی سے میرے ایسے دی داد انہوں نہیں دینی، میرے ایسے دی داد میں نے دینی ہے، کہ تسی میرے ایسے دی میں نے دینی ہے، تسی آپس سے بٹائی جاندے ہو۔ نہ کرو، میں نے پتہ ہے سرکار بابا، توجہ سرکار، کسی سے سنا ہے کہ وہ ہے، یعنی پتہ چلا کوئی ہے جو آدم سے پہلے ہے، آدم کو بتانے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ، آدم سے پہلے آدم کو بھائی بتانے والا۔ انہوں نے کہا اچھا چلو مان لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ، دلیل دے کہ وہ اللہ ہے۔ توجہ، دونوں سوال ذہن میں رہنے چاہیے آخر تک۔ دلیل دے کہ وہ اللہ ہے۔ حضرت آدم نے کہا یہ کائنات کے نظام کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے، زندگی کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے، موت کا بر وقت آنا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے۔ یہ نبی چلے گا، سلسلہ ہدایت جاری رہا، نبی آتے رہے، توحید کی بات ہوتی رہی، وحدانیت کی بات ہوتی رہی، کریم ہونے کی بات ہوتی رہی، رحیم اور جبار ہونے کی بات ہوتی رہی۔ چند عرصہ گزرا، حضرت بزرگ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں آ کے توحید کی بات کی، وحدانیت کی، توجہ میری جانب رہنی چاہیے، توحید کی بات کی، وحدانیت کی بات کی، لوگوں کو دعوتی پڑھو، لا الہ الا اللہ۔ نوح نجی اللہ، لوگوں نے کہا اللہ کا نبی ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب شریعت ہے، اللہ کا نبی ہے۔ سوال کا جواب دے، جس اللہ کی بات کر رہا ہے، کیا آپ نے اس اللہ کو دیکھا ہے؟ حضرت نوح نے کہا دیکھا نہیں، سنا ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا۔ نبی چلے گئے، سلسلہ ہدایت جاری رہا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بن کے دنیا میں آ کے توحید کی بات کی، وحدانیت کی بات کی۔ کلیم اللہ اسے کہتے جو اللہ سے ہم کلام ہو، جو اللہ سے باتیں کرے، آ کے بھائی توحید کی بات کی، وحدانیت کی بات کی، لوگوں کو دعوتی پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، لا الہ، لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ، لوگوں نے کہا اللہ کا نبی ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ ایک سوال کا جواب دے، جس اللہ کی بات کر رہا ہے، جس اللہ کی بات کر رہا ہے، کبھی آپ نے اس اللہ کو دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے اس اللہ کو دیکھا ہے؟ ارے کلیم اللہ ہونے کے باوجود کہہ رہا ہے کہ دیکھا نہیں مگر سنا ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا۔ نبی چلے گئے، سلسلہ ہدایت جاری رہا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ بن کے دنیا میں آ کے توحید کی بات کی، وحدانیت کی بات کی، آ کے لوگوں کو دعوتی پڑھو، لا الہ الا اللہ۔ عیسیٰ روح اللہ، لوگوں نے کہا تو خود روح اللہ ہے، جس اللہ کی بات کر رہا ہے۔ کبھی آپ نے اس اللہ کو دیکھا؟ عیسیٰ روح اللہ ہونے کے باوجود کہہ رہا ہے دیکھا نہیں، سنا ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا۔ میں کتنے نبیوں کے نام لیتا رہوں گا اور آپ کتنے نبیوں کے نام سنتے رہیں گے۔ نہ اتنا وقت میرے پاس، نہ اتنا وقت آپ کے پاس ہے۔ میں نتیجے کا جملہ آپ کی جھولی میں نچھاور کرنا چاہتا ہوں۔ نبی آتے رہے، توحید کی بات ہوتی رہی، نبوت کی بات ہوتی رہی، وحدانیت کی بات ہوتی رہی، سوال ہوتے رہے، جواب ملتا رہا۔ اللہ دیکھ نہیں سنا ہے، اللہ دیکھ نہیں سنا ہے۔ کہا دلیل
دلیل کیا ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا، میری انگلی پکڑو، ملک عراق ہے، شہر نجف ہے، مسجد کوفہ ہے، منبر اعظم ہے، وہاں پہ آپ کے اور میرے مرشد علی خطبہ تلاوت فرما رہے ہیں، یا مجمع کے وسط سے بندہ کھڑا ہو کے کہتے یا علی آپ جو اللہ کی بات کر رہے ہیں، مجھے دیکھو، آپ جو اللہ کی بات کر رہے ہیں، توحید کی بات کر رہے ہیں، وحدانیت کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ نے اس اللہ کو کبھی دیکھا؟ علی فرماتے بیٹھ، علی اسے سجدہ ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے، ہاتھ اونچے اونچے، علی سلام سلامت رہو، علی اسے، علی اسے، علی اسے ارے سجدہ ہی نہیں کرتا۔ وقاص بھائی، ہارنبی سے وسیم بھائی تو سوال ہوئے، کیا آپ نے اللہ دیکھا؟ اور دلیل کیا ہے؟ جب علی سے سوالی نے پوچھا کہ کیا آپ نے اس اللہ کو دیکھا، علی فرماتے علی اسے، توجہ، علی اسے، یہاں پر ہاتھ رکھو، علی اسے سجدہ ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ وہ کہتا ہے دلیل کیا ہے؟ کہ وہ ہے اپنے سینہ توحید گنجینے پہ علی ہاتھ مار کے کہتے ہیں اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل، دیکھ بھی رہا ہے، پوچھ بھی رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاتھ اونچے چاہو ہے علی۔ سبحان اللہ۔ بھائی اس کا مائک چینج کرو، مائک چینج کرو اس کا، نہیں ہے ٹھیک، مجھے پتہ ہے نا۔ توجہ ہے سویرے تو چل رہے تو تھک گیا نا سرکار، توجہ ہے صحیح جی۔ یا علی توجہ ہے صحیح، گزارا کیجئے گا اللہ کے وجود کی۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل علی شہن شاہ۔ میں معجزہ پڑھنے لگا ہوں، سر اٹھائیے، کس کا؟ حضرت مسلم بن عقیل، بزرگو، حضرت مسلم بن عقیل بادشاہ۔ بابا جی جب اپنا آخری خطبہ، رضوان بھائی جان سرکار، اپنا آخری خطبہ مسجد کوفہ کے منبر اعظم سے، پچھلے سرداروں، علی نے تلاوت فرمایا تو 30,000 کا لشکر ہے حضرت مسلم کے سامنے، 30,000 کا، سرکار 30,000 بندے، 60,000 آنکھیں سرکار کو دیکھ رہی ہیں۔ معجزہ دیکھیں، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے۔ اب معجزہ کیا ہے؟ مجھے دیکھو، میں دیکھ رہا ہوں سامنے، اب تقاضے بشریت یہ ہے کہ میں پیچھے نہیں دیکھ سکتا، دیکھ سکتا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، پیچھے تو نہیں نہ دیکھ سکتے، پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ وقاص اپنا وسیم بھائی، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، پیچھے کا ہمیں معلوم نہیں۔ میں ادھر دیکھوں گا تو ادھر نہیں دیکھ سکتا، ادھر دیکھوں گا تو ادھر نہیں دیکھ سکتا، سامنے دیکھوں گا تو پیچھے نہیں دیکھ سکتا، اوپر دیکھوں گا تو نیچے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ہے تقاضۂ بشریت۔ اب معجزہ دیکھیں، سفیر حسینی، باب الحوائج، حضرت مسلم بن عقیل کا 30,000 کا لشکر، 60,000 آنکھیں سرکار مسلم کو ارد گرد سے دیکھ رہی ہے۔ سرکار دیکھ رہے ہیں سامنے، لیکن ہر دیکھنے والا فقط یہ سمجھ رہا ہے کہ سرکار مسلم فقط مجھے دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار مسلم، بابا جی نئی بات کرو تو بولتے نہیں، پہلے علی کرتے ہیں، پہلے علی پڑھ گیا ہے، رولا کی ہے، اس لیے آپ کی اس باتوں نے ذاکر کو محنت سے روک دیا ہے۔ ہاں نئی بات پہ بولنا کرے، حوصلہ افزائی کیا کرے۔ خیبر خندق پہ کھڑے ہیں، یا علی یا علی، مرام الامِ اپا ساڑھی فرمائش تھے، یہ علی کے فضائل نہیں۔ توجہ ہے نا سرکار؟ 30,000 کا لشکر، ہر کوئی یہی سمجھ رہا ہے کہ سرکار مجھے دیکھ رہے ہیں، سرکار مجھے دیکھ رہے ہیں، سرکار مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اب 30,000 کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو سرکار نے بات کی وہ میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ بابا جی دعا فرمائیے گا۔ بھاجن مشکل بات ہے،
دیکھیں عام طور پہ جلسے میں وہ بات کی جاتی ہے جس پہ داد ملے، میں خیرات لینے والی بات کر رہا ہوں۔ بھائی جان 30,000 کی آنکھوں میں ڈال کے سرکار مسلم نے پتہ کیا کہا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ واقامہما مقامہ فی سائر بریاتہ۔ میرے جملے نہیں ہیں بلکہ سرکار حضرت مسلم بن عقیل باب الحوائج کے جملے ہیں۔ کیا کہا؟ فرمایا ہر حمد ہے اللہ کے لیے جس نے محمد اور علی کو بنایا ہی اس لیے تاکہ اپنی ذات پر دلیل دے سکے۔ سبحان اللہ۔ جو پہلے پہنچ گئے ہو سلام ہے، جو پہلے پہنچ گئے ہو سلام ہے، اپنی بھائی ذات کی دلیل کے لیے محمد اور علی کو اللہ نے بنایا۔ پھر آگے کیا کہا، توجہ دیکھیں، یہ ہمارے صدر پاکستان کے کون ہیں؟ عارف حسین علوی۔ یہ پچھلے دنوں میں بابا قاسم شاہ جی حج کرنے کے لیے بھوٹان چلے گئے، نہیں گئے؟ سعودیہ گئے ہیں، ایویں نا؟ یہ توجہ ہے میرے خیال میں اب آپ کو۔ سعودی عرب سرکار چلے گئے۔ اچھا اب پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے؟ میں نے بھی پتہ ہے سعودیہ ہی گئے ہیں، صرف یہی آپ کی توجہ حاصل کرنے کی سرکار۔ اچھا اب انہوں نے نا، اب پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بڑا عہدے دار منصب والا باہر جاتا ہے نا تو وہ اپنا قائم مقام بنا کر بٹھا کر جاتا ہے۔ توجہ 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 توجہ، اپنا قائم مقام۔ اب رضوان بھائی قائم مقام کا بھائی سرکار لالا جی کام کیا ہے؟ مجھے دیکھیں گے قائم مقام کا کام کیا ہے؟ اسی کی مسند پر بیٹھ کر اسی کے کام کرنا۔ توجہ 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 بھائی توجہ۔ دشمن علی کی سانسیں بند ہونے لگی ہیں، جو اگلا فقرہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ قائم مقام کا کام کیا ہے؟ اسی کی مسند پر بیٹھ کر اسی کے کام کرنا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کیا کہا؟ فرمایا الحمدللہ الذی جعل محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ واقامہما مقامہ فی سائر بریاتہ۔ وہ اللہ نظر آتا نہیں تھا، ان دونوں کو اپنا قائم مقام بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاتھ اونچے، ان دونوں کو اپنا قائم مقام بنایا۔ قائم مقام کا کام کیا ہے؟ اسی کی مسند پر بیٹھ کر اسی کے کام کرنا۔ تو اب میں رزق علی سے مانگوں، اولاد علی سے مانگوں، وہ دے سکتا ہے کیونکہ وہ اس کا قائم مقام ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں بابا جی؟ پھر سرکار نے کیا کہا؟ بات آگے ہے، بات آگے ہے، چولی پھیلاؤ۔ سرکار حضرت مسلم بن عقیل بادشاہ نے کیا کہا؟ پھر ان دونوں میں سے، توجہ، بڑے بڑے فتوے لگے ان جملوں پہ مجھ پر بابا جی، پھر ان دونوں میں سے اللہ نے ایک کو اپنی روح بنایا۔ ہائے 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 ہائے۔ ایک کو اللہ نے اپنی روح بنایا اور ایک کو اللہ نے اپنا نفس بنایا۔ میرے جملے نہیں، حضرت مسلم بن عقیل کے ہیں۔ اور پھر سرکار نے کہا پھر ان دونوں میں سے اللہ نے ایک کو تاج مشیت بنایا اور ایک کو اپنے ارادے کی تلوار بنایا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یا علی مشکل کشا، اپنے ارادے کی بابا جی بھائی جان تلوار بنایا۔ پھر کیا کہا؟ بات بہت طویل ہے، میں نتیجہ پڑھنا چاہ رہا ہوں جس جملے کے لیے میں محنت کر رہا ہوں۔ پھر ان دونوں میں سے ہائے ہائے، ایک کو تاج مشیت، ایک کو اپنے ارادے کی تلوار بنایا۔ پھر یہ دونوں ہستیاں یعنی سرکار محمد اور سرکار علی علیہ السلام پاک و پاکیزہ طیب و طاہر و مطہر اس دنیا سے چلے گئے۔ اب سرکار نے کیا کہا؟ سر اٹھاؤ او دنیا والو، یاد رکھو اب کائنات آدم و عالم میں ان دونوں ہستیوں کا وارث سوائے حسین کے اور کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ان دونوں ہستیوں کا وارث سوائے حسین کے اور کوئی نہیں۔ سرکار مسلم فرما رہے ہیں کہ کون حسین؟ اترکتم، اس حسین کو تم چھوڑ رہے ہو، توجہ، اس حسین کو تم چھوڑ رہے ہو، المناجی بالرحمن کلیم القرآن، اس حسین کو چھوڑ رہے ہو جو قرآن سے باتیں کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو کلیم القرآن، قرآن سے کلام کرنے والا، باتیں کرنے والا، بات آگے ہے، پھر کیا کہا؟ المناجی بالرحمن، اپنے مرضی کے مجتہد اعظم سے جا کے اس کا ترجمہ کروا لینا ہے۔ سر اٹھائی، المناجی بالرحمن، اس حسین کو چھوڑ رہے ہو جو رحمان سے سرگوشی کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدا سلامت رہو پہلے بندے سے لے کے آخری حلالی موالی تک۔ بابا قاسم شاہ جی مجھے نہیں خبر کہ کون کہاں تک پرواز کرے، جس کے سینے میں دل ہے، دھڑکن میں علی ہے، رزق نجف سے، ارے سانسیں کربلا سے لیتا ہے وہ نوکر کے فکر وصول کرے۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو جنت ملے گی، جنت ملے گی، روزہ رکھو میٹھی میٹھی جنت ملے گی۔ ایسے نہیں کہتے وسیم بھائی، آپ کے یہاں میلاد ہوتا ہے نا، میٹھی میٹھی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور کیا یہ بھی کہا جاتا ہے میٹھا نبی، میٹھا میٹھا نبی، کسی نے کس کو کیسے بتا دیا؟ میں نے سنو سرکار، اے میں نعرہ نہ لاؤ سرکار، سرکار میٹھی میٹھی نعتیں پڑھی جاتی ہیں سرکار، نماز پڑھو جنت ملے گی، روزہ رکھو جنت ملے گی، حج پہ جاؤ جنت ملے گی، یعنی جتنی بھی عبادات ہیں، لالچ کیا ہے سرکار؟ جنت۔ وہ عبادت ہی نہیں جس کے پیچھے لالچ ہو۔ توجہ بھائی توجہ بھائی توجہ بھائی، میں ماتمیوں کی وکالت میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، سر اٹھائیے۔ کیا نماز پڑھو جنت، روزے رکھو جنت، حج کرو جنت، خیرات کرو جنت، تسبیح پڑھو جنت، تلاوت کرو جنت، حج پہ جاؤ جنت، طواف کرو جنت، جتنی بھی عبادات ہیں، وجہ کون سی ہے کہ جنت ملے گی؟ ایک ماتمی دکھاؤ جو جنت کے لالچ میں ماتم کرتا ہو۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو، بیٹھے ہو چلے گئے ہو، فکر آگے ہے، مجھے نہیں خبر کون کہاں تک پرواز کرے، اپنی زبانی نہیں بلکہ باب الحوائج سرکار حضرت مسلم بن عقیل کی زبانی فکر میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ جتنے صاحبان تشریف فرما ہے، قاسم شاہ جی یہ اٹھ کے بھی بولے تو حق ادا نہیں ہوتا۔ نماز پڑھو جنت ملے گی، روزہ رکھو جنت ملے گی، تسبیح پڑھو جنت ملے گی، خیرات کرو جنت ملے گی، قرآن پڑھو جنت ملے گی، تلاوت کرو جنت ملے گی، عبادات کرو جنت ملے گی، حج پہ جاؤ جنت ملے گی، عمرے پہ جاؤ جنت ملے گی، بڑی سے بڑی قربانی کرو، وجہ یہی ہے کہ جنت ملے گی۔ لیکن سرکار مسلم نے کہا، یہ نہیں کہا کہ جنت جانا چاہتے ہو تو پھر ایک عمل کہا ہے، کس نے؟ باب الحوائج نے کیا کہا؟ جنت جانا چاہتے ہو تو پھر یہ ایک عمل کرو۔ وہ عمل یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، حج پہ جاؤ، بلکہ سرکار مسلم بن عقیل نے کیا کہا؟ سر اٹھاؤ سر اٹھاؤ۔ حضرت مسلم نے کہا، امشو الی غبار فرسک ابا عبد اللہ الحسین تاصل الجنہ۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا، حسین نہیں بلکہ حسین کے گھوڑے کے سموں سے اڑنے والی خاک کے پیچھے پیچھے قدم رکھتے جاؤ، تاصل الجنہ، جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاتھ اونچے جاؤ، سدا سلامت سدا سلامت۔ ان کو ماننا ہی نہیں، ہم نے ان کو ماننا ہی نہیں بھائی جان، جو پارلیمنٹ کے محتاج ہوں، ہاں جو رات کو زبردستی منوائے جائیں، ہاں توجہ بھائی توجہ، مالک زندگی دراز فرمائیں، ہمارے حصے کی زندگی بھی سرکار علامہ اظہر عباس حیدری صاحب کو لگ جائے، سارے آمین کہہ دو، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کی زندگی جانے والی نہیں ہے، لیکن ان کے حصے میں لکھی جائے گی۔ یہ بھی تائید کیا کریں، یہ ایسے نگینے، یہ نایاب نگینے ہیں، اللہ زندگی میں ایک مرتبہ عطا کرتا ہے۔
کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو سرکار علامہ اظہر عباس حیدری ملے، جنہوں نے دشمن کے زمانے میں ببانگ دہن آپ کے مذہب کی وکالت کی ہے، اس جھوٹ کے موسم میں جہاں کوئی بندہ دوسرے کو مان کے راضی نہیں، اور وہ پھر کہہ رہے ہیں علی حق کے، علی حق ہے۔ دشمن کے دیکھیں، اپنے گھر میں بڑھ کے مارنا آسان ہوتا ہے بابا جی، دشمن کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہنا علی حق ہے، یہ ایک ملنگ کا کام ہے۔ ہاں توجہ بھائی، دیکھیں مالک زندگی دراز فرمائے، سیدہ ان کی حفاظت فرمائے، بہت بڑے کام پہ گئے ہیں، محاذ پہ گئے ہیں، بلکہ سرکار اس کو ہم نے نہیں مانا جو رات کی تاریکی میں ملے، بلکہ ہم شیعوں نے اس کو مانا ہے جو رات کی تاریکی میں نہیں دن کے اجالے میں ملا ہے نا توجہ سر۔ ہمیں کہتے ہیں انہوں منو، کیوں منیے بھائی؟ ہم نے کبھی کہا کہ علی کو مانو؟ ہم نے کبھی کہا کہ بھائی علی کو نہ مان، تیرے ماننے سے علی بڑھ جائے گا یا تیرے نہ ماننے سے علی کم ہو جائے گا؟ درجات بلند ہو سرکار علامہ ناصر عباس شہید کے، وہ کہا کرتے تھے کہ تم علی کو چھوڑ دو، تم علی کو چھوڑ دو، علی کا جاتا کچھ نہیں، اور جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں۔ آخری بات، ایک بات مجھے کرنی ہے سرکار، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ سارے اکو جائے، انہوں مان لو، نہیں مننا، کبھی بھی دلی تسلیم نہیں کرتا۔ جیسے درجات بلند ہوں سرکار علامہ سید ضمیر اختر نقوی آل اللہ مقامہ ونور اللہ مرکدہ کے، وہ فرمایا کرتے تھے انہاں دی تواری نہیں آندی۔ ہمیں کہتے ہیں پڑھو ان کو، کیوں پڑھیں بھائی؟ ہاں او بھائی دیکھیں ان کے فضائل، نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی سانس سے لے کر اور آخری انسان کی آخری ہچکی تک کا بھی وقت میسر ہو تو سرکار مرتجز پاک کے سمع پاک سے اڑنے والی خاک کے ذرات کے بھی فضائل ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو 500,000 دیں میرا توجہ ہے سرکار؟ ہاں ان کے فضائل بھائی بہت آگے کی بات ہے۔ سر یکم کیڑی سرکار جی، 1 اکتوبر انشاءاللہ جناب ملک وسیم عباس صاحب کے پاس انشاءاللہ میلاد مصطفیٰ ہوگا، ساروں نے شرکت کرنی ہے، میں بھی انشاءاللہ بانی کی حیثیت وہاں پر نوکری پیش کروں۔ توجہ ہے سائیں؟ سارے برابر سائیں رانا صاحب نہیں ہو سکتے، نہیں نہ ہو سکتے۔ دیکھیں کیسے برابر ہو سکتے ہیں کہ علی کے برابر کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ جب سلمان ابو ذر برابر نہیں تو ادھر کا ادھر کا علی کے برابر کیسے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بیدار ہونا۔ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ صحابہ کی عظمت پڑھو، تو میں پڑھنے لگا ہوں۔ اب آج کے بعد ہم صرف عظمت صحابہ پڑھیں گے۔ توجہ ہے نا؟ توجہ بھائی، لوگوں کو ان صحابہ کا پتہ ہے جنہیں محمد نے پالا، اس کا کسی کو پتہ نہیں کہ جس کے دسترخوان پہ خود رسالت پلتی رہی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے سرکار سارے برابر بھائی جان نہیں، 5 کالے ایسے ہیں صحابہ کی عظمت، میں صحابی پڑھنے لگا ہوں ممبر رضوان بھائی کے حوالے۔ سرکار 5 کالے، کتنے بولو؟ 5 کالے ایسے ہیں بھائی جان جن کی وجہ سے دنیا پریشان ہے اور قیامت تک پریشان رہے گی، دنیا پریشان رہے گی۔ پہلا کالا، توجہ بھائی، جس کی وجہ سے دیکھو چٹے چٹے بندے چپ رہو، کالے تو بولو بابا جی۔ پہلا کالا کسی چپ رہنا، تھوڑا رنگ بلکہ ڈھیر چٹا ہے، بلکہ لال ہے، گلابی۔ سرکار پہلا کالا جس کی وجہ سے دنیا پریشان، بھائی جان
وہ کون ہے؟ محمد کا بلال۔ توجہ بھائی، توجہ بھائی، توجہ بھائی، وہ بھائی کون؟ محمد کا، بولو محمد کا۔ بابا جی بات آگے، محمد کا بلال، جس کی وجہ سے دنیا پریشان ہے اور قیامت تک پریشان رہے گی جہاں تک نوکر کی آواز جا رہی ہے۔ دوسرا کالا، جس کی وجہ سے دنیا پریشان، وہ علی کا کمبر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ علی کا کمبر ہے۔ قاسم شاہ سے لے کے آخری حلالی ممالک تک سر اٹھاؤ۔ دوسرا علی کا کمبر، اور تیسرا کالا جس کی وجہ سے دنیا پریشان، وہ حسین کا جون ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ حسین کا جون ہے۔ بات آگے، پہلا کالا محمد کا بلال، دوسرا کالا علی کا کمبر، تیسرا کالا حسین کا بھائی جون، چوتھا کالا کعبے کا غلاف، اور پانچواں کالا عزادار کا لباس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاتھ اونچے اونچے اونچے، ماں حسین کی آپ عبادت کو قبول فرمائے۔ بہت پڑھ لیا، تھوڑا سا اور پڑھنا ہے۔ جتنا بھی پڑھا وہ آپ کے لیے پڑھا۔ دو جملے ان پرداداروں کے لیے جو 1600 میل کا سفر کر کے ہر بارگاہ میں پرسہ لینے کے لیے خود چل کے آتی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آوازیں بچا کے نہ جانا صف اعضاء سے، منت کر کے کہتا ہوں، حسین کا ذاکر ہوں، آپ کا مہمان ہوں، بابا جی کا نوکر ہوں۔ میں ایک فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں بابا جی، حسین کے اس بیٹے کی غربت کا، شہادت کا نہیں رضوان بھائی، غربت کا، وسیم بھائی، غربت کا، رونے والوں، جس کے بارے میں آج تک بزرگوں علماء یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ مولا علی اکبر سے زیادہ محبت حسین کو تھی یا بی بی زینب عالیہ کو تھی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، ہائے کر کے رونے والوں، ماں حسین کی آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، جو حسین کے علی اکبر کی غربت میں ہائے کر کے بلند ہوئی ہے۔ بابا جی کسی کو یقین نہ ہو، کوئی جلدی نہیں، بڑے تحمل کے ساتھ میں غربت کے دو فقرے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کسی کو یقین نہ ہو بابا جی کہ مولا علی اکبر کتنے پیارے تھے حسین کو، تو بابا جی حسین مولا اپنے تہجد کا نماز کا مصلی بابا جی قاسم شاہ جی اس مقام پر بچھاتے جہاں علی اکبر کا جھولا ہوتا تھا۔ 2 رکعت اللہ کی نماز، کئی بوسے علی اکبر کے، اور جس کے سینے میں قبر حسین ہے۔ میں ایک فقرہ مولا علی اکبر کی غربت کا پڑھنا چاہتا ہوں۔ رونا اجر ہر عزادار پہ واجب ہے، ہائے کر کے رونا۔ عزاداروں کسی کو یقین نہ ہو، جتنے جوان ہو آپ پہ لازم ہے علی اکبر کا ماتم کرنا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، ابھی بھی کسی کو یقین نہ ہو کہ مولا علی اکبر کتنے پیارے تھے حسین کو۔ بابا جی کربلا سے لے کے بھائی شام تک سارا رستہ ساروں کی نظریں حسین کے نیزے کی طرف تھی، مگر حسین کی نظریں علی اکبر کے نیزے کی طرف تھی۔ عزاداروں شمر کو بڑا غصہ آیا، اس ظالم نے علی اکبر کے سر کو اٹھایا اور رونے والوں ایک صندوق میں بند کر دیا۔ ماتمی صبح ہوئی ساروں کے سر تھے مگر غریب حسین کا سر نہیں تھا۔ اور شمر سجاد کی پوسٹ پہ وہ تازیانہ مار کے کہتا ہے، سجاد مجھے بتا وہ تیرے بابا حسین کا سر کہاں ہے؟ سجاد رو کے کہتے ہیں، ظالم پہلے تو بتا علی اکبر کا سر کہاں؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ وہ ہائے کر کے رونے والوں، ظالم پہلے تو بتا علی اکبر کا سر کہاں ہے؟ عزاداروں صبح ہوئی صندوق کو کھولا، پوری دنیا نے دیکھا حسین اپنے کٹے ہوئے ہونٹ علی اکبر کے ہونٹوں پہ رکھ کے اور رو رو کے یہی کہہ رہے تھے، اکبر تیرے جیسے بیٹے برچیوں کے لیے امیر ہے وہ بندہ، امیر ہے وہ بندہ جو اکبر کی جوانی پہ ہائے نہیں کر رہا۔ بابا جی قاسم شاہ جی للہ مجھے معاف کرنا، سید بادشاہ ہے، میں آپ کی کنیز کا بیٹا ہوں، اجازت لے کے میں ایک فقرہ رضوان بھائی پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہم کیوں نہ اکبر کی جوانی پہ ہائے کریں؟
اب تو پھر شیعہ یا سنی ہے. عیسائی عورت نے بازار شام میں نو کے نیزوں پہ سروں کو دیکھا. بابا جی بلکہ ایک روایت سناتا چلو، اجازت ہے سر؟ علامہ مہدی بحر العلوم وہ عالم دین گزرے، کسی ذاکر حسین میں، خطیب میں، واعظ میں، شاعر میں یہ جرات ہی نہیں ہے کہ آپ کو مکمل مولا علی اکبر سنائے، کیونکہ میرا یہ بزرگوں عقیدہ ہے کہ مکمل مولا علی اکبر وہ پڑھے جو پڑھنے کے بعد مر جائے. امیر ہے وہ بندہ، امیر ہے وہ بندہ جو علی اکبر کی غربت پہ ہائی نہیں کر رہا. مکمل علی اکبر وہ پڑھے جو پڑھنے کے بعد مر جائے، اکبر وہ سنے جو سننے کے بعد مر جائے. علامہ مہدی وہ گزرے ہیں عالم دین جنہوں نے 25 یا 40 اشرے مسلسل قبر حسین پہ پڑھے. ماتمیوں ڈرتے تھے علی اکبر پڑھنے سے، کوئی کہتا ہمیں علی اکبر سنا. علامہ مہدی کہتے میں مر جاؤں گا، اور رونے والوں ہوا بھی ایک مرتبہ ایسے عصر عاشور قبر حسین پہ علامہ مہدی مسائل پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. ایک زائر حسینی نے اٹھ کے کہا علامہ مہدی تجھے حسین کی قبر کی قسم ہے آج ہمیں اکبر ضرور سنانا. اور رونے والوں واسطہ بہت بڑا تھا، علامہ مہدی انکار کر نہ سکا. اور سیدوں مجھے معاف کرنا. اور رونے والوں جب یہاں پہ پہنچا کہ اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہے، خدام دوڑ کے آیا، آ کے کہتے علامہ مہدی منبر چھوڑ، علامہ مہدی منبر چھوڑ. کر کے کہتا ہے کیا میں نے غلط پڑھا ہے؟ کہتے غلط صحیح کا پتہ نہیں ہے، لیکن جب سے تو نے یہ کہا کہ اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہے، وہ دیکھ حسین کو قبر میں آرام نہیں ہے. اور حسین کی قبر میں زلزلہ آ گیا، اور حسین کی قبر سے تازہ خون. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ماں حسین کی آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. عزاداروں میں پردہ داروں کے حصے کا بابا جی، اپنی ماں بہنوں کے حصے کا، پردہ داروں کے حصے کا آخری فکرہ ہر جوان پہ واجب ہے علی اکبر کا سر پہ ماتم کرنا. ہم کیوں نہ اکبر کا ماتم کریں؟ ہم تو پھر یا شیعہ یا سنی ہے. بابا جی عیسائی عورت نے وسیم بھائی بازار شام میں نو کے نیزوں پہ سروں کو دیکھا. آخری فکرہ ممبر بھائی کے حوالے. نو کے نیزوں پہ سروں کو دیکھا، غریب حسین کے سر کو دیکھا، مولا علی اکبر کے سر کو دیکھا، مولا عباس کے سر کو دیکھا، مولا علی اصغر کے سر کو دیکھا. رونے والوں سارے سروں کو دیکھ کے عیسائی عورت کہتی شمر شمر ان کا قصور کیا تھا؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ. ہائے کرتے ہو، ہائے کرتے ہو. ہر بندہ پرسے میں شامل ہو جائے. آخری فکرہ پڑھنے لگا ہو. اور شمر کمینہ ان کا قصور کیا تھا؟ یہ بے غیرت کہتا ہے ان میں کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، اور ان میں کوئی بیعت نہیں کرتا تھا. ماتمیوں آگے بڑھی. غریب حسین کے سر کو نو کے نیزوں پہ دیکھا. نو کے نیزوں پہ حسین غریب کے سر کو دیکھ کے کہتی ہے کمینہ اس اللہ راسی غریب کا قصور کیا تھا؟ بے غیرت کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتا تھا. ماتم کر کے عیسائی عورت کہتی ہے اور لعنت پڑے اللہ کی تجھ میں. وہ دیکھ ذرا غریب حسین کے سر کو، وہ دیکھ کے ایسے لگتا ہے وہ جیسے سجدے میں مارا گیا. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. وہ دیکھ کے ایسے لگتا ہے وہ جیسے سجدے میں مارا گیا ہو. جو چھوٹی اولاد والے ہو، جو بے اولاد ہو، جھولی پھیلانا. عزاداروں آگے بڑھی. باب الحوارث علی اصغر کے سر کو دیکھا. علی اصغر کے سر کو دیکھ کے کہتی ہے اس معصوم بچے کا قصور کیا تھا؟ بے غیرت کہتا ہے یہ بیعت نہیں کرتا تھا. ماتم کیا عیسائی عورت نے رو کے کہتی ہے لعنت پڑے اللہ کی تجھ میں. اور دیکھ ذرا معصوم کے سر کو، اور اتنا معصوم ہے یہ تو ماں کو ماں بھی نہیں بول. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ہر بندہ پرسے میں شامل ہو، ہر بندہ ماتم میں شامل ہو. اور یہ تو ماں کو ماں بھی نہیں بول سکتا جو غازی کے نوکر ہو. عزادارو آخری فکرہ آگے بڑھی. اور غازی کے نوکروں مولا عباس کے سر کو دیکھا. غازی کے سر کو دیکھ کے کہتی ہے جوان تیری کھلی کھلی آنکھیں بتاتی ہیں تجھے لڑنے کی اجازت نہیں ملی. اگر تو لڑتا تو جنگ کا نقشہ ہی کوئی اور ہوتا.
میں پردہ داروں کے حصے کا آخری فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں. جتنے علی اکبر کے ماتمی ہو ایک مرتبہ ہاتھ سر پہ مارو. یہ اکبر کی ماں کی سنت ہے. عزاداروں آگے بڑھی, علی اکبر کے سر کو دیکھا, علی اکبر کے سر کو دیکھ کے کہتی ہے او جوان ذرا سر نیچے کر. عزاداروں بابا جی مجھے معاف کرنا, علی اکبر کا سر اور نوکے نیزہ سے نیچے اترا. عیسائی عورت نے اپنے سر سے چادر کو اتارا, علی اکبر کے چہرے سے خون اور ریت کو صاف کیا, یا ایک بین کیا, یا زمین میں زلزلہ آیا. رو کے کہتی ہے ایھا البدر تمام, اور 14ویں رات کے چاند, کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو. یا ساتھ کھڑی اکبر کی ماں کی چیخیں نکلی, آواز آئی تیرا لگتا بھی کچھ نہیں ہے اور تجھے رونے کی اجازت ہے, اور میری طبیعت ہے کہ میں اکبر کی ماں اور اکبر کو روتی ہوں. شمر سجاد کی پشت پہ زور. اللہ لعنت اللہ علیہ قوم.